very warm welcome to News with Faria Idris. सानिया 9 मई को 2 माह होने जा रहे हैं। पाक फौज के अंदर इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं और इस हवाले से तहकीकात का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पाक फौज ने कई अफसरान की बरतरफी के जरिए ये पैगाम वाज़े कर दिया कि 9 मई के वाक़े में मुलव्विस किसी शख्स के खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी। पाक फौज ने यह भी पैगाम दे दिया है कि 9 मई के वाक़यात में किसी बेगुनाह को छेड़ा नहीं जाएगा और किसी मुजरिम को छोड़ा नहीं जाएगा। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये वाज़ेह पैगाम था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 9 मई के वाक़यात की मनसूबा बंदी की और अब उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। इम्कान यह है कि सरबराह तहरीक इंसाफ जल्द 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो जाएंगे और फिर उनको फौजी अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है। आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ा किया कि पाक फौज ने सबसे पहले अपने अंदर खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल किया है। एहतसाब के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को बरतरफ कर दिया गया। लेट्स वॉच इट। सबसे पहले दिस वाज मेजर न्यूज़ कि DGISPR आकर खुद बता रहे हैं कि उनके इदारे के अंदर कौन कौन लोग हैं जो इस मामले में मुलव्विस हैं और क्या क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है। शायद यही वजह है कि तमाम मेन ट्विटर अकाउंट्स पर आपको यही एज न्यूज़ नजर आ रही है। कामरान खान साहब कह रहे हैं कि इट्स डैम सीरियस is in hot soup. An extensive wide-ranging probe by the military security agencies substantially proved May 9 attacks were part of a plot to stage a rebellion of sorts against the state. आगे भी उन्होंने काफ़ी सारा इसके ऊपर तफसील लिखी है। रज़ा अहमद रूमी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी spokesperson confirms that 3 senior officials including 1 lieutenant general have been dismissed. 15 officers including 3 major generals and 7 brigadiers punished. Clearly the army leadership is in an unforgiving mood about the events of May 9. Why did this happen is another story. Brigadier Saab, I'll start with you. Thank you so much, Brigadier Haris Nawaz, for being on the program. So, ये जो कार्रवाई है, exactly ये कितनी बड़ी खबर है? मैंने अभी कहा कि it's big news. How do you look at it? देखें फरिया, ये एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है और DGISPR ने बहुत साफ अल्फाज में और क्रिस्टल क्लियर मुसल्लह फ़ौज का एक बयानिया बता दिया कि देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन। अगर आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, आप इग्नोर करते हैं, आप इसको ऐसे तरीके से निभाते नहीं है, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है और उसमें लापरवाही का नजर सर्विंग ऑफिसर इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर को डिसमिस कर दिया जाए आर्मी में, तो वो कितनी सीरियस ऑफेंस होती है? इट इज़ वेरी सीरियस। यू सी आप इस कॉन्टेस्ट में देखें कि अगर इस वक्त जिस तरीके से वहाँ पर लोग गए और इससे ज़्यादा हालात ख़राब होते, वो तो फ़ौज की सीनियर कमांड ने ख़ास तौर पे GHQ में और CGS और ज़ाहिर चीफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया, अदरवाइज दिस कुड हैव बीन वर्स सिचुएशन। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई फायरिंग शुरू हो जाती और जो कि एक प्लान था ये कि ज़्यादा हालात ख़राब हों तो उसको और एक्सप्लॉइट कराया जाए, वो पेशा वराना हिकमत अमली से उसको संभाला, रिस्ट्रेन शो किया। और उसके बाद देखें कमांड फेलियर जो है ना, एक डिफरेंट होती है कि आपने एक कमज़ोरी दिखाई, चलें उस पर तो कम सज़ा है, बट दिस वाज अ वेरी सीरियस इशू, नेशनल सिक्योरिटी इशू। और उसके बाद जिस तरीके से एक पॉलिटिकल लीडर ने एक 25 मई 2022 को एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया कि वही बात मैं हमेशा कहता हूँ। यू मे कंटिन्यू, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जो एक्शन लिया गया है आर्मी ने अपने ऑफिसर्स के ऊपर या उनकी फैमिलीज के ऊपर, ये इग्नोरेंस ऑफ ड्यूटी है, पॉलिटिक्स में शमूलियत है, या इससे भी एक कदम आगे है? इट इज़ सिंपल इग्नोरेंस ऑफ ड्यूटी और लापरवाही, नॉट टेकिंग योर कमांड सीरियसली। It has got nothing to do with any conspiracy. So कोई सहूलत कार नहीं था इनमें से? ये इस लिहाज से no, not at all, no politics, because फौज में हमारी फौज मुसल्लह फौज बहुत ही डिसिप्लिन्ड है।
بٹ جو جنرل صاحب کی نواسی کا ذکر ہوا ہے وہ تو ان کے اوپر تو یہ الزام نہیں ہے، وہ کیا الزام ہے ان کے اوپر؟ نہیں لیکن وہ تو ان کی دیکھیں ایک پرانے ریٹائرڈ، اب ہی از ناٹ نو مور، حیات بھی نہیں ہے، ان کی اگر نواسیت کی بات کر رہی ہے تو یا آف کورس فارما، تو وہ تو ایک اب ان کی وہ سیدھا پرائیویٹ لیڈی، اور وہ ان کا اپنا فیل ہے، وہ جیسے بھی کر رہی ہیں کسی کے پیغام جو پولیٹ مائنڈ کی ہے. میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک 4 اسٹار جنرل کا داماد بھی ہے اسی، لیکن وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ابھی وہ بچوں کی اپنی لائف ہوتی ہے. دیر ان ہارڈ. سو جو یہ داماد ہے یہ خدیجہ شاہ کے ہسبینڈ ہیں یا دس از سمبڈی ایلس؟ نو 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 نہیں، یہ دوسرے 4 اسٹار جنرل ہیں ایک اور، ان کے داماد ہے. کین یو شیئر دی نیم؟ 2 4 اسٹار جنرلس ہیں. اب آئی تھنک اٹ از بیٹر کہ میں جنرلی بس وہ کافی تھے، جنرل مشرف کے وقت میں ہوتے تھے وہ 4 اسٹار، اور اس وقت بات یہ کہ یہ اس کے علاوہ دیکھیں جو سب سے بڑا ہے نا خطرناک ٹرینڈ وہ یہ تھا، ینگ لوگوں کے اپنے مائنڈز کو برین واش کر دیا، آپ نے پولیوٹ کر دیا، اور 25 مئی کو نیریٹو بلڈ کیا تھا. آپ نے کلمنیٹ کب کیا؟ 9 مئی کو. 9 مئی کو اگر یہ اس وقت جب اریسٹ ہوئے کون سا ایسا ایشو تھا؟ آپ کہتے ہیں جی کہ پیسفل آپ نے دھرنا دینا ہے، نو آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، آپ لانگ مارچ کریں، وٹ ایور ڈو یو، اٹ رائٹ ہے ڈیموکریسی میں. بٹ دین یو سے کہ مجھے دوبارہ کچھ کیا تو پھر یہی ہوگا. اس کے بعد دین یو ڈونٹ کم اینڈ سے کہ نہیں ڈونٹ اسٹاپ اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ، آئی نیور مینٹ دس، ڈونٹ گو ٹو. آپ نے، میں ہمیشہ اگر آپ کے پروگرام میں ہر ایک میں کہتا ہوں سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں، ڈونٹ ڈریگ ملٹری انٹو اٹ. اور یہی ایک نا آپ نے غلطی کی کہ بلکہ آپ نے فائدہ اپنے غلطی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے آپ نے کتنا بڑا پی ڈی ایم کو فائدہ دیا. دے شوڈ بی دا ہیپیسٹ پولیٹیکل پارٹی جو وہ تو بڑے خوش ہیں، دیکھیں جی ہمارا مسئلہ خود بخود حل کر دیا آپ نے. تو اس لیے یہ بات کی جاتی ہے. اور پھر سیکنڈ یہ کہ دیکھیں یہ جو ایک ابہام ہے نا کہ فوج میں پتہ نہیں، یہ پہلے ہمیشہ ہمارے اسٹینڈنگ کورٹس رہتے ہیں جی، تو یہ ہمارا خودکار ایک ہمارا سیلف اکاؤنٹنگ جو اکاؤنٹیبلٹی بڑا اسٹرانگ سسٹم ہے، ٹف سسٹم ہے، اور اسی لیے اتنی فوج میں ہمارے ڈسپلن بھی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. تو دیس تھنگ بھی بس. اور آج کے حساب سے کل کا جو ایک سپریم کورٹ میں پرابلم آ رہی، وہاں بھی ایک میسج چلا گیا فوج از ویری سیریس اباؤٹ. اوکے، یہ آپ نے بڑی اہم بات آخر میں کر دی. آپ نے کہا سپریم کورٹ میں بھی میسج چل گیا، تو کیا انفلوئنس ہو سکتی ہے سپریم کورٹ آج کی پریس کانفرنس سے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ فوج نے اپنا یہ بتایا کہ ہم نے اپنے آفیسرز کے خلاف اتنی کارروائی کی ہے، تو وی ایکسپیکٹ نیشنل سیکورٹی ایشو اس کے لحاظ سے بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے. سو شعیب شاہین صاحب، ڈیفیکلٹ ٹائمس فور پی ٹی آئی، آپ کو لگ رہا ہے کہ خاص طور پہ چیئرمین کے لیے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، 25 مئی کو پچھلے سال بھی واقعہ ایک ہوا تھا، صرف لاہور ایک شہر میں 500 وکلاء کو گرفتار کر لیا تھا. پورے پنجاب میں سب لوگوں کو یا ان کے گھروں میں چھاپے مارے یا ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی، چادر چاردیواری کے تحفظ کو پامال کیا. اسی طرح یہاں اسلام آباد پورے میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب آپ کے سامنے، اور اس دن سے لے کر آج تک آج ورسٹ کنڈیشن ہے. آج مجھے بتائیں کون یہ کہتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ درست ہے؟ ہر بندہ اس کو مذمت کرتا ہے. خان صاحب نے بھی مذمت کی ہے، تمام پی ٹی آئی کے لوگ بھی مذمت کرتے ہیں. بات یہ ہے دیکھیں انہوں نے سنپ کیا اس کو، انہوں نے کہا ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ جب آپ کوئی بات کرو گے تو اس کا تو ہر طرح کے لوگ باتیں کرنے والے ہیں، اس میں کوئی یہ تھوڑا ہے کہ کسی ریسپانسیبل آدمی نے یہ بات کی ہے. لیکن آپ وہاں سے سٹارٹ لو کہ کون وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دن ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے عدالت میں ایک بندہ سرنڈر کر چکا ہے، اس کی بیل بیفور ریسٹ کے لیے کورٹ نے ٹائم دیا ہوا ہے. آپ عدالت کے شیشے توڑتے ہو، وکیلوں کو ڈنڈے مارتے ہو، آپ اس کے اندر عدالت کو عملے کو تشدد کا نشانہ بناتے ہو. چیئرمین پی ٹی آئی سیڈ کہ جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہی اس میں انوالوڈ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا، پروبیبلی obviously he meant the government، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ امپریشن دیا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، ہمیں روکا نہیں، کسی اور نے کروا لیا. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے. پتہ چلا 250 places were attacked simultaneously. مجھے ایک بات بتا دیں، پی ٹی آئی نے سب سے پہلے پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں، آج اس کی جوڈیشل انکوائری کرا لو، جوڈیشل انکوائری میں سب سچ سامنے آ جائے. مجھے بتا دیں لاہور میں یہ کہتے ہیں کہ 2 بجے سے واقعات یہ پلاننگ شروع ہوتی ہے، رات 10 بجے تک کلمینیٹ ہوتی ہے. نہ کوئی پولیس والے روکتے ہیں، نہ اس دن سول ایڈمنسٹریشن کا کوئی سنگل بندہ موجود ہے، نہ آپ کو شیلنگ ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتی ہے. دیئر از اے نیگلیجنس. یہ اس کے اوپر یقیناً پتہ چلنا چاہیے نیگلیجنس ہے یا جان بوجھ کے کریٹ کرایا گیا. My question is
گاڈ فوربڈ میں کوئی کرائم کر دیتی ہوں, لیٹ سے مجھ سے مرڈر ہو گیا, اللہ نہ کرے ہو گیا, تو کیا میری یہ پلی بن سکتی ہے؟ مجھے کسی نے روکا نہیں. ہم کب کہتے ہیں نہ کریں, ہم تو کہتے ہیں دیکھیں اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق ہیں سویلینز کے. یہ 1952 میں قانون بنا اور 66 میں ایک 21D(1)(2) کو ایڈ کیا گیا کہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف سویلینز بھی اس کے اطلاق ہو سکتا ہے, وہ بہت لمیٹڈ سکوپ ہے. آئین آتا ہے 1973 میں, اور اس کے بعد 2010 میں ایک آرٹیکل 10A آتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس. اور فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کی پہلی کنڈیشن ہے کہ ایک جج, کوالیفائڈ جج آپ کا کیس کو سنے گا. یہ ہے بیسک باتیں. ہم کب کہتے ہیں کہ ان کو بری کر دو سب کو, ہم یہ کہتے ہیں لیٹ اٹ بی. somebody has orchestrated it. PTI is saying کہ ہم نے نہیں کیا. دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, اب اس کو کون فیصلہ کرے گا؟ اس کا جوڈیشل کمیشن بنا کے فیصلہ کریں نا کہ کون نیگلیجنس میں ملوث تھا, کون ایکچولی اس میں ملوث تھا, کون لوگ تھے جو اس کے اندر ایکچوئل ایکٹیوسٹ تھے. کوسچن ہے اس کی نیگلیجنس, ٹھیک ہے بات ایک ہے نیگلیجنس, ایک ہے جان بوجھ کے سازش. سے کہ مجھے کیونکہ گھر پہ گارڈ نہیں تھا اس لیے میں نے جا کے چوری کر لی. نہیں یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. ایک ریاست کے اداروں کو آپ رائٹ فرام دی بگننگ, ہائی کورٹ کے اوپر کون حملہ کر رہا ہے, کس نے سٹارٹ کیا اور رات تک کون اس پہ ملوث رہا, ان ساری چیزوں کو کون ڈیٹرمن کرے گا؟ ایکشن لے لیا نیگلیجنس پہ, نیگلیجنس کا اپنے پہ لیا نا, اس کے اندر جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے وہ کدھر تھی, وہ اس کے ایکشن کون لے گا؟ ان کے لیے بھی لے لے ایکشن. دیکھیں وہ جو ادارہ کوئی ہوگا, جوڈیشل فورم ہوگا, وہ ریکمینڈ کرے گا کہ یہ لوگ ملوث ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن نہ لیں؟ سپریم کورٹ میں سمپل کوسچن ہے کہ سویلینز کے اوپر آپ یہ ملٹری لا اور ملٹری کورٹس نہیں بنا سکتے. دس از دی بیسک اینڈ فنڈامنٹل کوسچن کہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق آپ معطل نہیں کر سکتے. کسی نے جرم کیا ہے, قانون کے مطابق آپ سزا دیں. آرگیومنٹ کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. دیکھیں اگر ماضی میں فریہ, اگر ماضی میں غلط ہوا ہے تو آج بھی نہیں, ایکسیپٹنس دو باتوں میں ہوئی ہے. اگر یہ درست ہوتا کہ آپ سویلینز کے اوپر اپلائی کر سکتے تھے تو آپ کو 21ویں ترمیم اور 23ویں ترمیم کیوں کرنی پڑی, آپ کو آئین میں تبدیلی کرنی پڑی؟ آئین میں تبدیلی جب آپ نے کی, آپ نے یہ لکھا اس میں کہ یہ کسی پولیٹیکل ورکر کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, چونکہ آج جنگ کی سی کیفیت ہے. آئین کے اندر یہ آپ نے درج کر کے کہا یہ 2 ایئرز کے لیے ہوگا. ابھی ٹرائل پینڈنگ تھا, 23ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے 2 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا. اگر آئین میں ترمیم کر کے 2 سال یا 4 سال کے لیے آپ نے مختص کیا تو پھر آپ کو آئین کی ترمیم کی ضرورت کیوں تھی؟ اگر آپ نے سویلین کے اوپر ایز اے ہول لگا سکتے تھے آپ کو تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ ایک دم اٹھاتے بندوں کو جا کر کے آپ ملٹری کورٹس کے ذریعے ٹرائل کرتے. تو اس لیے آج جو بنیادی چیزیں, اچھا ماضی میں غلط ہو گیا, ہم فرض کرو یہ کہتے ہیں ماضی میں ماشاءاللہ غلط لگا, تو کیا آج بھی لگا دینا چاہیے؟ یا کل ماضی میں غلط ملٹری ٹرائل ہوا اور وہ میٹر کورٹ میں نہیں آیا تو کیا آج ہم وہی کام دوبارہ دہرا دیں؟ اس میں مورل ایک آرگیومنٹ بنتا ہے. ایک اگر میں ہیڈ ہوں اور میں نے ایک طریقہ کار رکھا ہے اپنے آفس میں, دوسرے ہیڈ کو میں کہہ رہی ہوں آپ ایسے نہیں کر سکتے. اس نے نہیں رکھا ہوتا. دیکھیں ملٹری ٹرائل جو ہے اس کے لیے پرائم منسٹر کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اگر وہ ملٹری لا اپلائی ہوتا ہے ان کے بخود اور انہوں نے اٹھایا, اور بظاہر جو بھی ایک چیز ہے قانون قاعدہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اینڈ آئین جو کہتا ہے, اب اس کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اب یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کو ایک میسج چلا گیا, سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے جس نے ڈٹرمن کرنا ہے, آئین کی تشریح کرنی ہے, قانون کی تشریح کرنی ہے کہ کون سی عدالت میں ٹرائل چلے گا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ان کو اٹھا کر کے گھر بھیج دیں. ہر شخص یہ کہہ رہا ہے, عدالت یہ کرے گی کہ جی ان کا ٹرائل. اچھا پھر ایک اور بات اور ہے بڑا اہم, I have to go to مراد راز, میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ڈی جی ایس پی آر نے واضح یہ بھی کیا آج کہ 9 مئی کی منصوبہ بندی کئی ماہ سے چل رہی تھی اور ان واقعات میں ملوث افراد کسی صورت نہیں چھوٹیں گے. لیٹس واچ اٹ. آج ڈی جی ایس پی آر سے صحافیوں نے بار بار ایک سوال کیا, بہت سارے سوالات کے ساتھ, کہ کیوں ایسا ہے کہ تحریک انصاف کے وہ رہنما جو پارٹی سے منحرف ہوتے ہیں اور پھر جیل کے بجائے آرام سے گھر چلے جاتے ہیں, یہ پروسیس کیسے ہو رہا ہے. ایسے ہی ایک رہنما ڈاکٹر مراد راز ہیں. ڈاکٹر مراد راز کے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام خود آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس میں لگایا تھا. یہ بھی دیکھیے. 154 کانٹیکٹس ہیں جو 8 مارچ کو بھی تھے, 9 مئی کو بھی تھے. 215 کالیں ہیں اس لیڈرشپ کی جی ایس ایم واٹس ایپ کے علاوہ, جن میں سے 41 یاسمین راشد کی, 10 حماد اظہر کی, 75 محمود رشید صاحب کی, اجاز چودھری کی 50, اسلم اقبال کی 16,
اور مراد راز کی 23. مراد راز صاحب آپ بڑی بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. What happened? دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ تھنگ از کہ میں تو ادھر موجود ہی نہیں تھا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر نہ اس کے قریب. دا تھنگ از کہ جو کالز ہیں وہ بھی جب ویریفائی بعد میں کروائی گئی ہیں تو اس کا بھی ساری ایکسپلینیشن بیٹھ کے آگے پیچھے جو بھی یہ پریس کانفرنس سے پہلے غلط ثابت ہوئی ہیں یا پریس کانفرنس کے بعد؟ بوتھ. there were things کہ جو اس سے پہلے بات ہوئی اور اس کے بعد بھی. سو اس لیے کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں the reason being کیونکہ جب چیزیں یہ سب چیزیں جب ان چیزوں پہ پروٹیسٹ وغیرہ میں آئی واز اور کچھ لوگ بھی جو کہ ایم پی اے منسٹر لیول کے تھے وہ کبھی بھی بلیو نہیں کرتے تھے ہمیں کسی ایکسٹریم پہ جانا چاہیے. سو the 24 فون کالز جس میں کہا جا رہا ہے فسادیوں سے رابطے میں تھے. you were not there چلیں but you were talking to these people. انہوں نے کہا ہے کہ وہ 8 نہیں وہ 8 کی بات کر رہے ہیں, 8 مارچ کی بات. وہ تو اکثر لوگوں کی 8 کے اوپر ہے. you're not the only one because they believe کہ 8 کو پلاننگ ہوئی ہے. This is the whole argument. نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری 9th میں کی اگر کالز وہ تو میرے پاس ہیں وہ تو میں کسی کو بھی دکھا سکتا ہوں کیونکہ اس وقت 12 بجے سے 8 مئی کی کالز نہیں ہیں, یہ وہ 8 مارچ کی بات کر رہے ہیں. اوکے 8 مارچ. سو اس لیے جی 8 مارچ کی بات کر رہے ہیں. سو اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی واز ون آف دوز پیپل جن کو ہمیشہ ایکسٹریم کے پروٹیسٹ سے 12 سال تو ہم نے سڑکوں پہ گزارے ہیں, میں نے 15 سال پی ٹی آئی میں لگائے ہیں. کبھی بھی ہم اس ایکسٹریم پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے جس ایکسٹریم پہ چیزیں چلی گئیں. That's okay but sorry میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی آپ اس سے بھی بات کریں but my question is کہ then you are saying کہ آئی جی صاحب نے غلطی سے آپ کا نام ڈالا ہے. آئی جی صاحب کو کلیریفیکیشن بات میں اب میں آپ کو بتاؤں کیوں. Sir, there should be a legal process. You can't just say کہ میں نے کو جا کے بتا دیا مجھ سے نہیں ہوا. نہیں جی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں لاہور کی جو لیڈرشپ تھی ہر پروٹیسٹ میں جب بھی پروٹیسٹ ہوتا تھا تو ہم لوگ obviously بیچ میں انوالو ہوتے تھے کیونکہ میں منسٹر تھا, اس سے پہلے بھی میں ایم پی اے تھا. سو اس لیے وہ ایک جنرلائز نام جو ہوتے ہیں سب کے آپ نے دیکھا کہ وہی آئے جو ایم پی ایز یا منسٹر لیول کے لوگ تھے. سو نام ہمیشہ آپ کے ان چیزوں میں آتے ہیں کیونکہ obviously you are the only 6 or 7 اور بھی elected لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ایسے ہی آ گیا, ہم بھی پیسفل پروٹیسٹ میں شامل تھے. ان کو آ کے دکھانے چاہیے, ویریفائی کرنے چاہیے اپنے بالکل اپنی کالز کو بالکل دکھانا چاہیے. میں بٹ the argument is sir let me the other side's argument is کہ جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے ان کو نکل جاتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے وہ پھر اس میں ہیں. this is the argument you can reply to that. بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے. جو میرے اوپر کیسز تھے ایف آئی اے وغیرہ سب کیسز میرے چل رہے ہیں, وہ سارے کیسز جو ہیں کتنے کیسز ہیں اسی طرح ہیں. کتنے کیسز ہیں میرے لوئر کو پتا ہوگا, پہلے 11 تھے, اب میرے خیال سے شاید یا 12 تھے پہلے, اب شاید 4 ہیں یا 5, اسی طرح کچھ چلتے رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو ختم کرتے جاتے تھے اور پھر دوسرے آ جاتے تھے. سو اس لیے ایک سسٹم چل رہا ہے پورا کیسز کا. کوئی کیس یہ ہمارا کے بعد ہوا چل رہے ہیں ہمارے ساتھ. کس چیز کے بعد جی؟ پریس کانفرنس کے بعد کیا کوئی ڈیٹ میں کیس ہے؟ نہیں پریس کانفرنس کیے ہوئے تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, ابھی 3 ہفتے میں تو شکر ہے کوئی کیس نہیں ہوا. سو اس لیے اب کیسز تو ہمارے 1 سال سے ہو رہے ہیں, جب سے آپ کو پتا ہے کہ اوپر والی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, پھر ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, اس کے بعد کیسز ہی کیسز تھے. میں روز حاضریوں کے لیے جاتا تھا, ATC بھی گیا ہوں, لوکل ہائی کورٹ بھی گیا ہوں, سب جگہ گیا ہوں. مراد صاحب you realize کہ اب تو PTI is in hot waters. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں. 9 مئی کو کدھر تھے آپ؟ نہیں دیکھیں یہ نہیں تھا کہ آپ کو ہم تو کبھی کیونکہ I was never part of these meetings or anything like that کہ اگر یہ پلاننگ کہیں پہ ہوئی بھی ہے اور سب کچھ ہے میں تو اس کا پارٹ تھا ہی نہیں. Were there meetings جہاں پہ یہ پلاننگ ہوئی؟ I was never the part of this thing. I don't know, میں یہ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کہیں پلاننگ ہوئی ہے, کہیں میٹنگ ہوئی ہے, میں تو اس کا حصہ نہیں تھا. مجھے تو یہ پتا ہے کیونکہ مجھے کدھر تھے آپ؟ 9 مئی کو جی میں لبرٹی تھا, لبرٹی سے واپس گھر چلا گیا. سو کس وقت گئے آپ گھر واپس؟ میرے خیال سے میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ تھا دوپہر کو,
اور پھر وہیں سے آئی تھنک اس کے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہیں سے لبرٹی سے ہو کے پھر میں گھر چلا گیا. کیونکہ آپ کو ایک اور بڑی کرٹیکل آپ گھر گئے مایوس ہو کے یا ناراض ہو کے؟ ڈیڈ یو ٹویٹ سر کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ روکو مت کرو؟ نہیں, میری بات تو سنیں, اتنی زیادہ میری بات سن لیں آپ ذرا. The reason being 10 سال کے بعد میں 2 دفعہ الیکٹ ہوا لاہور میں, اور تیسری دفعہ بالکل عید پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ there are certain group of people who made sure کہ I do not get the ticket this time. حالانکہ I was a minister twice. جی تو میں ابھی اسی میں تھا, اور میں بیٹھا ویسی میٹنگ کر رہا تھا, ویسی بات چیت ہم لوگ بیٹھ کے کر رہے تھے, تو میں تو ویسے ہی I was mentally that disturbed کہ یہ ہوا کیا ہے, کس طرح ہوا ہے, ڈفرینٹ ڈسکشنز میں تھا, مجھے کچھ چیزیں پتہ لگ رہی تھی کہ اندر کیا ہوا, سب چیزیں کیا ہوئیں, اور ہمیں وہاں پہ زمان پاک جانے کی بھی اجازت نہیں تھی, اندر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے مراد صاحب, اٹ میکس سینس. آپ نے کہا میری تو آلریڈی ریزنٹمنٹ تھی, میرا تو کوئی اتنا لو لاس نہیں تھا, بٹ مائی کوسچن ہے سر, جن کا تھا, جن کو ٹکٹ ملے تھے, کیا ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ رکو, واٹس گوئنگ آن؟ ڈو یو تھنک کہ پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ فریحہ, میں آپ سے ایک چیز بڑی سے بتاؤں کہ کون اپنے ملک کو چلتا دیکھنا چاہتا ہے, مجھے صرف یہ کوئی اس لیول پہ جانا چاہتا ہے کبھی اس طرح کی چیز. حماد ازہر کس نے ٹویٹ کی, کس نے کہا کہ مت جائے؟ ایک وہ آتی ہے جس میں وہ کہہ دیں کور کمانڈر ہاؤس میں مت جائیں, یاسمین راشد صاحبہ, اور ایک حماد ازہر صاحب کی ٹویٹ ہے. کوئی اور ہے مجھے اگر بتائیں کہ کس نے کہا کہ رک جائے رک جائے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں جا رہے ہیں, ہمیں تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں جا رہے ہیں. مجھے تو اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ وہاں جا رہے ہیں. مجھے تو یہ میسج آتا ہے کہ لبرٹی میں اکٹھے ہو رہے ہیں, تو میں تو پہلے بھی وہاں سے ہو کے گھر آ چکا ہوا تھا, اور پھر میں گھر سے میں نے کہا چلو یار لبرٹی بلایا جو ہماری ہمیشہ کی جگہ, جا کے وہاں پہ شکل دکھا دیتے ہیں, اینڈ دین وہی جو ہمارا پروٹیسٹ کا ہر دفعہ ہوتا ہے, جائیں جا کے وہاں کھڑے ہوں, پروٹیسٹ کیا, واپس گھر آ گئے, دیٹس اٹ. اور تو کچھ بھی نہیں تھا, دیٹ واز اٹ. تو کسی کو یا تو پتا ہو کہ کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں یا انسٹالیشنز پہ جا رہے ہیں, مجھے تو ایسی کوئی انفارمیشن ہی نہیں تھی. سو آئی ڈونٹ نو ویئر آل دس آل کیم فرام. تبھی جب آپ میرے سے پوچھتی ہیں نا کہ یہ پہلے پلاننگ ہوئی, آئی واز نیور پارٹ آف اٹ, سو آئی ڈونٹ نو کہاں پہ ہوئی پلاننگ, کہاں پہ بھی ہوئی ہوگی, پھر ان کو پتا ہوگا, اور اینڈ پہ لوگ پہنچے تو ہیں نا پہ. سو اس وقت I want to speak here. جی بگڑے صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ مراد راز صاحب کو نہیں پتا ہوگا, لیکن there was a very clear planning, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. They got a sufficient prosecution evidence available کہ کیا پلاننگ تھی, کس کس کو انسٹرکشن پاس ہوئی تھی, کیا میسیجز تھے, مراد سعید کے کیا میسیج تھے, اس کے بعد ان کے زمان پاک سے کیا میسیج تھے, اور باقیوں کیا میسیج تھے. آئی تھنک دیکھیں جو ملٹری ایکشن کر رہی ہے وہ کرے گی جس کے اوپر پراپر پروسیکیوشن ایویڈنس اویلیبل ہے. دیٹ از ہاؤ آئی فیل کہ اسی طرح جو پرائیویٹ سول آرگنائزیشنز ہیں یا جو وہاں انکوائری ہو رہی ہے, دے شوڈ آلسو بی انشورنگ کہ کوئی نا حق کسی کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے. دیر بھی ایگری, اور یہی ہوگا. آرمی میں بھی ایسی ہوتا ہے. اب یہ ایک کنسیپشن جو ہے نا ملٹری کورٹس کی, کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دے آر ویری فیئر. آپ کے سامنے گلبشن یادیو کی مثال ہے کہ آئی سی جے نے ایک اس میں نقص نکالا تھا کہ اس میں کہیں پروسیکیوشن ویک ہے, کہیں ڈیفینس ویک ہے, کوئی ایویڈنس مسنگ ہے. لائک وائز صرف اس کو ایکسپرائٹ کیا جاتا ہے, ورنہ یہ کیس سول کورٹ میں چلے گا 6 سال چلیں گے, تو اس کا جو اسپیکٹ ہوتا ہے سزا کا وہ ختم ہو جاتا ہے. دیٹ از اے پرپز. اور اس پہ ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, آپ ڈی جی آئی پر نے بڑی کلیئر بتائی ہے, وہ لاٹ آف ریمیڈیز. تو اونلی تھنگ از کہ لائر بھی آپ کو دیا جاتا ہے اپنی مرضی کا, جس کو مرضی رکھیں. یہ کانسیپٹ ختم کر دینا چاہیے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہوتا. تو آئی تھنک آئی تھاٹ کہ یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. ٹھیک ہے, تھینکس فار اور دس میں ایک بات کہہ کلیریفیکیشن. ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کچھ ہے تو پکڑا ہوا ہے نا. آئی مین آپ ایسے ہی تو نہیں لوگوں کو پکڑ کے رکھ سکتے. دیر مسٹ بی سم تھنگ دے ہیو دیٹ. آبویسلی انہوں نے پبلک تو نہیں کرنی ہر چیز, کہ اگر کسی کے خلاف ایویڈنس ہے, کوئی فون یا کوئی کانورسیشن ہے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایڈورٹائز اٹ کہ جی ہم ٹی وی پہ دکھا دیں سب چیزیں یا سوشل میڈیا پہ دکھا دیں. ان کے پاس ضرور کچھ ہوگا تو اتنے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے, یا جو بھی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, دیر مسٹ بی سم تھنگ. سو اس لیے اینڈ از دس ان اینی وے ریلیٹڈ جو استحکام پارٹی کی ایک دم سے
मेकिंग है या इस्तेहकाम पार्टी की एकदम से ज्वाइनिंग है, आर द इवेंट्स रिलेटेड टू दैट? द इवेंट्स इस तरह रिलेट करते हैं कि देखें जब इस एक्सट्रीम पे चीज़ें चली गई तो आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करते थे और द रीज़न मुराद राज साहब का राब्ता क्लियर नहीं है। कोई नहीं था। राइट, हम एक ब्रेक ले रहे हैं मुराद साहब ताकि आपकी आवाज़ भी क्लियर हो जाए। वी विल टेक अ ब्रेक। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट से सजा की बुनियाद पर ताहयात नाअहल हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास करके उनकी ताहयात नाअहली को 5 साल के लिए महदूद कर दिया। इससे बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आज कायम मुकाम सदर सादिक सिंह दुरानी ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद ये कानून बन चुका है और इसी तरीके से जैसे कि हमने कहा नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब दोबारा कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। अगर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द नहीं किया तो फिर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह में कोई रुकावट नहीं है। इस वक्त दुबई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों का मकसद आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर और मुस्तक़बिल में इंतखाबी इत्तेहाद पर मुशावरत करना है। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के माबैन दिन के वक्त तवील मुलाकात हुई और अब दोनों रहनुमा रात के खाने पर मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की फोरकास्ट भी कर दी है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, क्या क्या डिस्कस हुआ है मीटिंग में और इलेक्शन के हवाले से क्या अभी तक राय बनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई ऐसी ऑफिशियल मीटिंग नहीं है दुबई में। ये एक कोइंसिडेंट समझें कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दुबई में और मियां साहब भी दुबई में मौजूद हैं और मुलाकातें होती रहती हैं। ऐसी कोई इस पे जो है वो लीडरशिप लेवल पे नहीं। इतनी सादा बात तो नहीं है। मरियम नवाज भी वहाँ पे मौजूद है और काफी लोग मौजूद हैं, ऐसे इत्तेफाक नहीं। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी के जो डेलीगेशंस हैं, जैसे पिछले साल जब चेयरमैन बिलावल साहब जब यूके गए थे तो अपने डेलीगेशन के हमरा मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसा जैसे मुलाकात नहीं है, डेलीगेशन अभी भी नहीं है, नॉर्मल एक रूटीन मुलाकात है। और जब सियासतदान बैठते हैं तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होती है। तो जब वो वहाँ पर एक शहर में मौजूद हैं तो मतलब है कि डेफिनेटली मुलाकात हुई है या हुई होगी और उसमें नॉर्मल डिस्कशन भी होगी और उसमें कोई डेलीगेशन लेवल की मुलाकात या ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। और जो कुछ भी होगा तो हम मीडिया से क्यों छुपाएंगे। तो ये भी खबरें आई ज़ाहिर इलेक्शन के हवाले से, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातें हो सकती हैं। कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट की खबर आई, मसलन राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़ानदान के लोग कहाँ जहाँ पे लड़ेंगे या दीगर जगहों पे। क्या आप अलायंस में जा सकते हैं PMLN के साथ इन द नेक्स्ट इलेक्शन? देखिए, पहले जब लंदन में मीटिंग हुई थी डेलीगेशन लेवल पे, वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी कि शायद हम अगला इलेक्शन जो है वो इकट्ठे लड़ें। अब पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि उन्होंने सीट सस्पेंड करनी है, अलायंस बनाना है या सोलो फ्लाइट करनी है। ये पार्टी लीडरशिप, क्योंकि इस वक्त इत्तेहाद 13-14 जमातों का इत्तेहाद है और 13 जमातों का एक इत्तेहाद इकट्ठा इलेक्शन पॉसिबल नहीं है लड़ना। सीट एडजस्टमेंट तो पॉसिबल है लेकिन इत्तेहाद आई थिंक पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो भी लीडरशिप फैसला करेगी, ये तो एक न्यूज़ है कि जी फलां जो है 3-4, अब ये देखें अब 3-4 वो तो नहीं हो सकती कि हम कहें कि मुल्तान और सो मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस हवाले से भी कोई डिस्कशन होगी? देखिए, मियां नवाज शरीफ का आना टोटली PMLN का अंदरूनी मसला है। वो नवाज शरीफ साहब को कल लेके आना चाहते हैं, वो जब भी लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हम तो ये समझते हैं पॉलिटिकल लीडर जिस पार्टी को कोई लीड करता है उसको मुल्क में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। नवाज शरीफ वापस आते हैं, बिल्कुल उसको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि इक्वल बैटल फील्ड हो हर किसी के लिए। जब भी मुस्लिम लीग की पार्टी जो नाअहली के हवाले से कानून साजी है, ऑब्वियसली आपके ख्याल से ये बड़ी जबरदस्त कानून साजी हुई है। देखिए, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप सियासतदान को ताहयात कहें कि जी आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और मतलब है कि ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि ये होने चाहिए। ठीक है, एक चीज की सजा होती है, आप एक चीज में उम्र कैद सजा देते हैं, आप एक चीज में 5 साल सजा देते हैं, एक में 10 साल सजा देते हैं, फिर आप कहते नहीं कि आप एक वो हैं और आप जो है ताहयात जो है अपना इस किस्म की। फिर आप एक शख्स के लिए, एक लीडर के लिए या एक उसके लिए एक फैसला हो और दूसरे के दूसरा फैसला हो। आप देखें माजी में जब सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया था, जब पंजाब में तमाम थी
तो एक दफ़ा कह रहे थे कि जी पार्टी लीडर डिसाइड करेगा, दूसरी चंद दिनों बाद फिर अदम एतमादी को कहते हैं कि नहीं ये पार्लियामान लीडर डिसाइड करेगा। जब इस किस्म के फैसले हों और शख्सियात के हवाले से फैसले हों तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अगर इजाज़त दें, सियासतदानों का एहतसाब हमेशा आवाम करती है, अगर वो मुझे या आपको या किसी और को या किसी लीडर को पसंद नहीं करती तो आवाम इसीलिए सियासतदान फिर इलेक्शन डिले कर देते हैं। हम कोई डिले के नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौक़िफ़ है। अगस्त में टाइम पूरा हो रहा है पार्लियामेंट का, 13 अगस्त को पूरा हो रहा है, अक्टूबर नवंबर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सर जो चेयरमैन सेनेट मरात ले रहे हैं या सेनेट के लोग जो मरात ले रहे हैं या उसमें इजाफा हो रहा है या लोग हज पे चले जाए टैक्स पे के पैसों पे, ये सब सिर्फ अवाम कुछ पे छोड़ दें, कोई ना सवाल पूछे। नहीं, मैं इस पे एक बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये लालच हवस की आखिरी हद है जो चेयरमैन सेनेट ने की है। एक इतना लालची शख्स, इतना हवस भरा शख्स इस किस्म की इमारत में नहीं करे। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसको कौन लेकर आया था वैसे चेयरमैन सेनेट को? जस्ट रिमाइंड मी जी, कौन लेकर आया था चेयरमैन सेनेट को? आप लोग के थ्रू नहीं आए वो? बिल्कुल हमारे लोगों ने उसको वोट किया होगा, लेकिन वोट किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक बंदा शख्स बैठ जाए। आप मुझे बताएं कि अलवी साहब कौन लेके आया था? नहीं, अलवी साहब का इस वक्त क्या ताल्लुक है इस बात से? इस वक्त ये ताल्लुक है कि वो 25-30 लोगों का जो है लोगों को लेकर हज पे गया हुआ VIP हज पे, किसी गरीब लोगों को भेज देता। तो सर कोई एक्शन ले ना, कौन लेगा? मुझे तो आप कह रहे हैं कुछ पूछो ही ना सियासतदान से, बस अवाम पे छोड़ दे सब कुछ। पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम इसकी बिल्कुल जो है इसकी मजम्मत करते हैं जिस तरीके से अलवी ने मेरे ख्याल में अपने खानदान के तमाम लोगों को और साथ तकफीफे गुर्बत के आप माशाल्लाह से एडवाइजर हैं। ये कैसे हज एक्सेप्ट होगा कि मतलब है कि आप सरकारी खर्चे पे तमाम अहलो अयाल को और अपने दोस्तों को लेके आप जहाज भर के चले गए कि आखिरी साल है मेरा, चलो इस पे भी जो है बहस गंगा में हाथ धो लूं। ये मुल्क इस चीज का चलिए आपने उसको क्रिटिसाइज तो किया, एटलीस्ट यू क्रिटिसाइज्ड इट, बट आई डोंट नो एक्शन क्या होगा। शोएब शाहीन साहब, ये जो नाअहली के हवाले से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हुई थी मियां साहब की भी और जहांगीर तरीन साहब की भी, अब इसमें तरमीम हो गई है। आर वी सीइंग दीस टू जेंटलमैन इन द नेक्स्ट इलेक्शंस नाउ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह की थी आर्टिकल 62(1)(f) की। उस वक्त कहा था कि इसमें गो के टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन ये नाअहली ताहयात नाअहली होगी। अब अगर इसको तरमीम करनी थी तो इनको आइन में तरमीम करने की ज़रूरत थी, चूँकि आइन में तरमीम के बगैर सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए जो ये कानून पास किया है इसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, उन्होंने आइन की तशरीह की थी। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, इस आइन को तरमीम करने के लिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो इट विल अगेन बी चैलेंज। मैं समझता हूँ कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी काम हुआ है, इसके ऊपर सवालात उठ सकते हैं। और दूसरी बात देखें, गुर्बत की और बाकी चीज़ों की बात हुई, इसको मुझे नहीं पता कौन चैलेंज करेगा, लेकिन अगर कोई चैलेंज करे तो मेरी राय में ये गैर आइनी काम है, क्योंकि आइन की तशरीह कोर्ट ने कर दी है और आइन की तशरीह को आपने आइन को चेंज किए बगैर सिंपल लेजिस्लेशन के लिए इलेक्शन एक्ट को तरमीम करके कह दिया 62(1)(f) में जो नाअहली होगी वो ताहयात की बजाय 5 साल के लिए होगी। ये कंट्रास्ट है। आइन में दी हुई अगर उसकी कोई तशरीह मौजूद है तो आपको आइन को तरमीम करने की ज़रूरत है। इसके लिए मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बनता है। दूसरा सवाल आपने किया, ये जो गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, जो माशी अबतरी का आखिरी हुदों को हम छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा क्या हाल है? हमारी ये शाफिया सिर्फ मुस्तकबिल के फ़ैसले कर रही है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन नहीं होगा। भाई कल आपने बाइडन में 2 दिन 3 दिन पहले आप देखें, और मोदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है या जो स्टेटमेंट आई है, एलामिया जारी हुआ है, हमारे सियासतदान ये बैठ के सर जोड़ेंगे और इसका कोई लाहे अमल बनाएंगे। हमारे मुल्क की जो सिचुएशन हो गई है, इधर से हम $1 बिलियन की तरफ एक लिहाज से हम बेकारियों की तरह उनके पीछे पड़े हुए हैं और हमें वो अभी तक नहीं मिले, और मुल्क की हालत इतनी ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ ये हालत है कि आपकी खारजा पॉलिसी, वो लोग आपके ख़िलाफ़ किस तरह की बातें कर रहे हैं, और हम अपने मुल्क के अपने बच्चों के ख़िलाफ़ किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता, हमने पहले भी कहा भाई एक्शन लो। इस मौजू पे सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है और आज सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है। कानून का मुताबिक ही करना है ना, कानून अपना सहारा लेगा, कानून अपना रास्ता लेगा। देखें, जब आप किंग्स पार्टियाँ बनाते हैं, हैविंग रेस्पेक्ट फॉर मुराद राज साहब, मुझे ये बताएं कि बात यह है कि अगर IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दिन वाली गलत थी टू दी एक्सटेंट ऑफ मुराद राज, तो बाकियों के हद तक कैसे दुरुस्त होगी? एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसी के अंदर कहते हैं जी ये नेक्सस आ रहा है, इनकी 23 कालें हैं, फलां की 20 हैं, किसी की 12 हैं, किसी की 25 हैं, किसी की 50 हैं, उसी दिन कीजिए ये सारा कुछ हो रहा है। भाई एक की अगर गलत साबित हो जाती है और बाकियों की आप कहते हो वो सच्ची है, और एक की आप मानते हो कि यास्मीन राशिद की जनाब वो उनको रोक रही है,
اور اس کے باوجود کہتے ہو کہ جو سب سے بڑا مجرم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ کب تک یہ چلے گا؟ یہ کنگ پارٹیاں کب تک بناتے رہیں گے؟ شیریں مزاری کو 5 دفعہ گرفتار کیا اور اس طرح کے کئی لوگ عدالتوں کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئیں کہ بھائی ہم تو آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن رہائی تب ملے گی جب آپ پریس کانفرنس کرو گے. یہ اگر سلسلہ ہم نے شروع نہ بند کیا، دیکھیں آپ کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہوگے تو جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آج تک ذوالفقار علی بھٹو کی جوڈیشل مرڈر کو کوئی نہیں بھولا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی. آج جو کچھ آپ کر رہے ہو، اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہوگے اس کے اندر اگر آپ کی سیاست ہوگی، 9 مئی کا واقعہ بہت برا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ اس کے اندر سیاست تو نہ لے آؤ. جو پریس کانفرنس کرے وہ دودھ کا دلہا ہو جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ کیسے میرٹ پہ فیصلہ کرے گا. بٹ لیٹ می آسک اے کوسچن ٹو ڈاکٹر مراد راز. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اسی طرح جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب پتہ ہے کیا ہو گیا ہے، جو پی ٹی آئی چھوڑتا ہے نا وہ ایسے بنا دیا ہوا ہے جس طرح کہ ایک کوئی گناہ کبیرہ کر لیا کسی نے، اس لیول پہ لے گئے. ٹھیک ہے، پارٹی چھوڑنا، کوئی اور پارٹی جوائن کرنا، اتنی بڑی کیا بات ہو گئی ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں مسئلہ یہ ہے وہ دودھ کے دلے ہو جاتے ہیں نا. ایک مراد راز صاحب غلام سرور صاحب کو پکڑا کسی عدالت میں پیش کیے بغیر، اس کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، نہ وہ عدالت ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی وکیل ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں قانون اپنا راستہ لے، آئین اور قانون کے مطابق سب کام ہونے چاہیے. جب پریس کانفرنس آ جائے گی، کنگز پارٹی کا حصہ بن جائے گا، وہ دودھ کا دلہا ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہے تو وہ جتنا بھی اچھا آدمی ہے، جتنا بھی اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، عدالتیں اس کو چھوڑ رہی ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ فرق ہے، ہم اس چیز کو کہتے ہیں یہ غلط ہے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اور دوسری یہ ایک تو پی ٹی آئی جو ہے نا اس نے اتنا کو اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھ لیا ہے نا کہ ہم بالکل وہ ہیں، وی آر دا بیسٹ پیپل اینڈ ہم نے کوئی غلطیاں نہیں کی. میرے اندر بھی راز ہیں، ایک پورا پہاڑ ہے رازوں کا. ٹھیک ہے نا جی، میں نے 15 سال اس پارٹی میں گزارے ہیں، سو میں وہ راز کبھی بھی نہیں نکالوں گا، مگر مجھے بھی پتا ہے کہ اندر کے حالات کیا تھے. سو اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. میں آگے چلتا ہوں. اگر وہ راز پبلک انٹرسٹ میں ہیں تو آپ کو بتانا نہیں چاہیے. نہیں وہ چلیں اب جب دیکھا جائے گا، جب ٹائم آئے گا. اینی ویز ویل لیو دیٹ. آپ کہہ رہے راز ہے، پہاڑ ہے، اسٹل یو آسکڈ فار دی ٹکٹ فرام پی ٹی آئی. نہیں the thing is دیکھیں آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. آپ ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں. میں ایک پازیٹیو انسان، میں سمجھتا ہوں ہمیشہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور اس کے لیے ایک جنگ لڑتے رہنا ہے، اس کے لیے ایک جدوجہد کرتے رہنا ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، جو آپ بات کر رہی تھی یہ دبئی والی میٹنگ کی، جو بھی فیصلے ہوں گے نا فریحہ اس ملک کے، وہ اس ملک کے اندر ہی ہوں گے. نہ وہ دبئی میں ہونے ہیں، نہ وہ لنڈن میں ہونے ہیں، وہ کہیں نہیں ہونے. جو فیصلے آگے بھی اس ملک کے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کے اندر ہی ہوں گے اور یہی بیٹھ کے ہوں گے. ملاقات نہیں ہوئی نواز شریف صاحب سے، اس لیے اب آپ نے سوچا کہ چلیں فیصلے. بالکل بھی نہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ گئے تھے اس سے ایک دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. کوئی پلان میں نہیں تھا نواز شریف سے ملنا، بالکل بھی اس پہ 1% بھی بات نہیں ہوئی تھی کہ ان کی کوئی ملاقات ہے. دوسری چیز میں چودھری جو گئے تھے لنڈن اینڈ ناؤ ہی از کمنگ ٹو دبئی، وہ پھر الگ ہے. بالکل بھی نہیں. اون چودھری از ان لاہور. اون چودھری لاہور میں آ گئے واپس. میری ابھی بات ہوئی ہے، 10 منٹ پہلے بات ہوئی ہے. سو یو کیٹیگورک دس از ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ واپس آ گئے، رائٹ، کہ پی آپ کا کوئی الحاق کرنے کا دور دور تک چانس نہیں ہے پی ایم لینڈ کے ساتھ. دیکھیے پریا، میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. نمبر 1، ہماری کوئی بات نہیں چل رہی. ہم بالکل انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں کہ جی کسی کے ساتھ الحاق ہونا ہے، نہیں ہونا، کب ہونا ہے، کیا ہونا ہے. دوسری چیز، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے کہ جی اس ڈیٹ پہ الیکشن ہونا ہے، الیکشن سے یا تو آپ بالکل پہلے بات کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آخری 40 سیکنڈ میں معذرت میں صرف بگیری صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. بگیری صاحب، جو شعیب صاحب نے کہا، یور کامنٹ آن دیٹ، صرف 20 سیکنڈز ہے. دیکھیں کہ یہ الیکشن کی بات کریں یا نہیں، جو نے کہا پریس کانفرنس میں کیا بات ہونی چاہیے تھی. دیکھیں نہیں، پریس کانفرنس، دیکھیں پریس کانفرنس میں بات انہوں نے ٹھیک کیا، اپنا نقطہ نظر بتایا کہ دس از وٹ آرمی ہیز ٹیکن سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور ہم نے اس کو بڑے ایکسپرائٹ طریقے سے، فیئر طریقے سے کر لیا ہے. سیکنڈ، دے ایکسپیکٹڈ کہ ابھی اسی طریقے سے جو بھی پلانرز ایگزیکیوٹرز ہیں، وی فیل کہ اس کو ایکسپرائٹ سزا دینے کے لیے ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے، کیونکہ جب 6 سال لگ جاتے ہیں تو پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جو ہم بات کرتے ہیں کہ
کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. رائٹ, تھینک یو جینٹلمین. کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ بٹ آئی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ ہیئر. آئندہ آنے والے دنوں میں وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. آج کے لیے اتنا ہی. ڈیوٹی کی رکھیے. اللہ حافظ.